بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے سالہ سال بعد ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کی پیشانی نور سعادت سے ایسی درخشاں تھی کہ ضعیف العمر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے اختیار اس کی طرف کشش پیدا ہوئی۔ پاس ہی عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ ان سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ اے کاش یہ میرے پاس آئے۔ ایک شخص بولا، ابو عبد الرحمن، کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا محمد بن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر تعظیم سے گردن جھکا لی اور ہاتھوں سے زمین کو ریتنے لگے۔ پھر فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے تو اس کے باپ اور دادا کی طرح اس کو بھی محبوب رکھتے۔ اتنا کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس وقت ان کو محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے آقا سے والہانہ شیفتگی یاد آ گئی۔ اس یاد نے انہیں بے قرار کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی تو تھے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب بھی تھے اور محبوب بھی، جن کی زندگی کے بے شمار لیل و نہار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرے تھے، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں زید کا وارث ہوں اور زید میرا وارث ہے، جو کبھی فرزند رسول یعنی ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور تھے۔ اسی لیے تو ان کی اولاد کو دیکھ کر بڑے بڑے رفیع المرتبت صحابہ رضی اللہ عنہم از خود رفتہ ہو جاتے تھے اور انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقدس زمانہ یاد آ جاتا تھا جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ عشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر دیا تھا۔ یمن کے ایک معزز قبیلہ بنو قزا بنو کلب کے رئیس حارثہ بن شراحیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے خوب نوازا تھا۔ قبیلہ طے بنو معن کی ایک نیک سیرت خاتون سودا بنت ثعلبہ اس کی رفیق حیات تھی۔ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی اور مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ میاں بیوی اور 3 بچوں اسما، جبلہ اور زید پر مشتمل یہ چھوٹا سا کنبہ ہنسی خوشی سے دن گزار رہا تھا کہ یکایک ہوا کا رخ بدل گیا۔ سودا ایک دفعہ اپنے 8 سالہ فرزند زید کو ساتھ لے کر ایک قافلے کے ہمراہ اپنے والدین کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے قافلے پر چھاپا مارا۔ مال و اسباب کے علاوہ سودا کے لخت جگر کو بھی ان سے چھین لیا اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ اپنے نور بصر کے یوں چھن جانے سے بدنصیب ماں کی دنیا اندھیر ہو گئی اور دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اس کی فریاد اور نالوں سے زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا۔ جب حارثہ کو اپنے فرزند دلبند کے اغوا ہونے کی خبر ملی تو بدنصیب باپ افور رنج و الم سے دیوانہ ہو گیا۔ قریہ قریہ اور کوچہ کوچہ زید زید پکارتا پھرتا تھا۔ صحرا، جنگل، پہاڑ سب چھان مارے لیکن زید کا کھوج نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ فراق پسر میں دیوانہ باپ چرند پرند، شجر و حجر ہر ایک سے التجا کرتا تھا کہ للہ میرے فرزند کا کچھ تو پتا دو۔ لو کے جانسوز تھپیڑوں اور نسیم سحری کے روح پرور جھونکوں سے بھی اس کی یہی التجا تھی کہ للہ میرے نور نظر کا پتہ لاؤ۔ بیٹے کے فراق میں اس کے کہے ہوئے نوحے زبان زدے خلائق ہو گئے تھے۔ وہ جب اپنے یوسف گمگشتہ کے لیے یہ نوحہ پڑھتا تھا تو دوست دشمن بھی رو دیتے تھے۔ میں زید کے لیے رویا پیٹا لیکن معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔
نہ معلوم وہ زندہ ہے کہ امید کا دیا روشن رکھوں یا اس نے جام اجل پی لیا۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری واپسی کبھی ممکن ہے، تجھے کیا معلوم کہ تیری واپسی سے میری دنیا آباد ہو جائے گی۔ طلوع شمس مجھے اس کی یاد دلاتا ہے اور غروب آفتاب پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ اے فرزند، میں تیری تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان ماروں گا، اس جستجو سے عمر بھر نہ تھکوں گا، یہاں تک کہ اونٹ تھک جائے۔ بے شمار لیل و نہار یوں ہی گزر گئے۔ دوسری طرف حارثہ بن شراحیل کے یوسف گمگشتہ کے لیے قدرت نے وہ مراتب مقدر کر رکھے تھے کہ جن کے لیے فرشتے بھی ترستے تھے۔ زید کو رہزن والدہ کی شفیق گود سے جدا کر کے عکاظ کے بازار میں لے گئے۔ وہاں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے انہیں 400 درہم میں خرید لیا اور مکہ آ کر اپنی پھوپھی کی نذر کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ اس نوجوان لڑکے کے خصائل و اطوار آپ کو اس قدر پسند آئے کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح اس بلند اقبال نوجوان کو 15 برس کی عمر میں ایک ایسی مقدس ہستی کی بارگاہ میں غلامی کی سعادت نصیب ہوئی جو نوید مسیحا اور دعائے خلیل تھی۔ ایسے غلام کی خوشبختی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نیک سیرت اور بے پناہ خلوص نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور الطاف کا مورد بنا دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی کہ انہیں جمال حبیب کی زیارت کے بغیر ایک لمحہ چین نہ پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک سال بنو کلب کے چند آدمی حج کے لیے مکہ آئے۔ بنو قزا اور ان لوگوں کی قرابت داری تھی۔ ایک دن وہ حارثہ بن شراحیل کا وہ نوحہ جو اس نے اپنے بیٹے کے فراق میں کہا تھا بڑی پرسوز آواز میں پڑھ رہے تھے کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ بنو کلب کے لوگوں کی نظر بھی ان پر پڑی۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ حارثہ کا گم گشتہ فرزند یہی ہے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلا کر نام اور دوسرے حالات دریافت کیے تو ان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اب انہوں نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد کی داستان غم سنائی اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ماں باپ عزیز و اقارب سب کی محبت ان کے سامنے ہیج تھی۔ انہوں نے بنو کلب کے حاجیوں سے کہا، میرے بزرگوں اور بھائیوں، براہ کرم میرے غمزدہ خاندان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگرچہ میں ان سے دور ہوں لیکن اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں۔ میں خانہ کعبہ میں مشعر حرام کے قریب رہتا ہوں۔ اس غم کو بھول جاؤ جس نے تمہیں رنجور کر رکھا ہے اور اونٹوں کی طرح چل کر دنیا کی خاک نہ چھانو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بنی ماد کے ایک معزز خاندان میں ہوں جو پشت ہا پشت سے ذی عزت ہے۔ جب ان حاجیوں نے واپس جا کر حارثہ بن شراحیل کو اس کے گمشدہ فرزند کے متعلق خبر دی اور اس کا پیغام پہنچایا تو مایوس اور غمزدہ باپ کو فرط مسرت سے غش آ گیا۔ ہوش آیا تو اپنے بھائی کعب اور دوسرے بیٹے جبلہ کو ساتھ لے کر فوراً مکہ کی راہ لی۔ دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ سال ہا سال سے اپنے نور بصر سے بچھڑا ہوا باپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور سسکیاں بھرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض پیرا ہوا، اے صاحب قریش، اے ابن عبد المطلب، اے حرم کے متولی، اے غریبوں کے والی، اے مصیبت زدوں کے دستگیر، میں ایک دل فگار مصیبت زدہ شخص ہوں۔ اللہ کے لیے میرے لخت جگر کو مجھ سے ملا دیں اور مجھے اجازت دیں کہ اسے اپنے ساتھ لے چلوں۔
اس کی آزادی کے لیے میں اپنی ساری متاع دینے کو تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمزدہ باپ کی ڈھارس بندھائی اور پوچھا، تمہارا لخت جگر کون ہے؟ اس نے کہا، زید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زید پسند کرے وہی مجھے منظور ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی عذر نہیں، میں کوئی فدیہ لیے بغیر اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا نہیں کہ اسے زبردستی اپنے سے جدا کروں۔ چنانچہ فیصلہ کے لیے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنے باپ، چچا اور بھائی کو پہچان لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلال اور پاس ادب سے ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، زید جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ چچا اور یہ میرا بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور ان کو سلام کرو۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ حکم پاتے ہی اٹھے اور ان سب سے ملے۔ اس موقع پر ہجر و فراق کا مارا ہوا باپ اپنے کھوئے ہوئے لخت جگر کو سینے سے چمٹا کر اس قدر رویا کہ داڑھی اور کپڑے تر ہو گئے۔ یہ ایسا رقت انگیز منظر تھا کہ دیکھنے والے بھی آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ جب جذبات ذرا سکون پذیر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید، یہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، میری طرف سے تمہیں پورا اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو شوق سے جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، میرے آقا، آپ کی ذات گرامی پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، للہ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے۔ یہ سن کر حارثہ بن شراحیل ششدر ہو گئے۔ انہوں نے زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، زید، افسوس، تم آزادی، باپ، چچا، بھائی، خاندان اور وطن پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ حضرت زید بولے، میرے آقا مجھ پر اس قدر مہربان ہیں کہ حقیقی والدین بھی اپنے اولاد کے حق میں اتنے رحیم و شفیق نہیں ہوتے، اس لیے میں ان کی غلامی کو 1000 آدمیوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسرور ہوئے کہ آپ نے اسی وقت انہیں آزاد کر دیا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور قریش کے مجمع عام کے سامنے اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہنا کہ زید آج سے میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہوگا۔ حارثہ، کعب اور جبلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت دیکھی تو فرط مسرت سے بے خود ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریا دلی اور کریم النفسی کا شکریہ ادا کیا اور خوش و خرم اپنے وطن کو واپس چلے گئے۔ اوپر جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ بعثت سے پہلے کے ہیں۔ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ وہ کسی شک اور تردد کے بغیر فوراً حضور پر ایمان لے آئے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، لیکن وہ غلام نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدتوں پہلے انہیں آزاد کر چکے تھے، اس لیے قبول اسلام میں تقدم کی فضیلت میں وہ مذکورہ تینوں بزرگوں کے برابر کے شریک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقی بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگوں میں حب رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت زید پر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ شفقت بلا وجہ نہیں تھی، فی الحقیقت یہ جلیل القدر شخصیت بے شمار خوبیوں کی حامل تھی۔ ان کے بے حد و نہایت خلوص، حضور سے والہانہ شیفتگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں جان قربان کرنے کے انمٹ جذبے نے
انہیں بارگاہ نبوت میں درجہ محبوبیت عطا کر دیا تھا۔ مکی اور مدنی زندگی میں کوئی مصیبت اور سختی ایسی نہ تھی جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہو۔ نبوت کے چوتھے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق دعوت حق کو آشکار کر دیا اور مختلف قبائل عرب کو علانیہ حق کی طرف بلانا شروع کیا تو لات و عزیٰ کے پجاریوں کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور انہوں نے پرستاران حق پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس پرآشوب دور میں چشم فلک نے کئی بار دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے میں تبلیغ حق کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے اونٹنی پر اپنے پیچھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا رکھا ہے۔ اگر حضور پاپیادہ تشریف لے جا رہے ہیں تو زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ پر نثار ہو جانے کا جذبہ دل میں لیے ساتھ ساتھ ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر قبیلہ بنو بکر میں تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے آپ کی پذیرائی نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قحطان میں قدم رنجہ فرمایا۔ انہوں نے بھی معاندانہ رویہ اختیار کیا۔ وہاں سے آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے سرداروں عبد یلیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو کو دعوت حق دی۔ یہ تینوں بھائی سخت بد اخلاقی سے پیش آئے۔ علامہ ابن سعد اور ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ ان تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ناشائستہ اور بھونڈے جواب دیے۔ عبد یلیل نے کہا، خدا نے تمہیں نبی بنا کر اپنے ہاتھ سے کعبہ کا غلاف پرزے پرزے کر دیا ہے۔ مسعود نے یوں گلفشانی کی، کیا تمہارے سوا خدا کو کوئی اور آدمی نہیں ملا جسے نبی بناتا؟ حبیب نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہارے خلاف زبان ہلانا سوء ادب ہے، اور اگر تم خدا پر افطرا پردازی کر رہے ہو تو تم اس قابل ہی نہیں کہ تم کو اپنا مخاطب بناؤں۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو۔ ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ طائف کے اوباشوں کو ہوشکار دیا کہ وہ آپ کو خوب ستائیں۔ شیطان کے ان چیلے چانٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 روزہ قیام طائف کے دوران میں ایسا ہلڑ مچایا کہ اللہ کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف تشریف لے جاتے یہ پیچھے پیچھے تالیاں پیٹتے، آوازیں کستے، گالیاں بکتے اور کلوخ اندازی کرتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا لیتے اور ان کی یہی کوشش ہوتی کہ جو پتھر آئے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑنے کے بجائے ان کو لگے، لیکن جب چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہو تو زید رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تک حضور کی حفاظت کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو جاتے تھے اور زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ 10ویں دن ان بدبختوں نے شقاوت کی انتہا کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر خون میں نہا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ رؤسائے مکہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ملک میں تھا۔ باغ میں آ کر اوباشوں سے پیچھا چھوٹا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون صاف کیا اور پھر اپنے زخم صاف کیے۔ باغ میں کچھ دیر قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کو معاودت فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔
ہجرت سے چند سال پہلے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسے ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہیے۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعظیم فرماتے تھے اور فرط محبت سے انہیں میری ماں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر فوراً حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ عمر میں ان سے کہیں بڑی تھیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت زید اور ایمن رضی اللہ عنہم سے تعلق خاطر کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ وہ بھی حب رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور حضرت سعد بن خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ 4 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت زینب کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کی طرف سے خود ادا کیا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے ایک فرد کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علیحدہ مکان میں بسایا اور خانہ داری کے لیے ضروری سامان عطا فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں، لیکن خاندانی و نسبی عدم توازن اور طباع کی ناموافقت کے سبب میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار دربار نبوت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی سختی کی شکایت کی، یہاں تک کہ ان کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن میاں بیوی میں شکر رنجی بڑھتی ہی گئی۔ جب تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منشاء الہی کے مطابق حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی معرفت اپنے نکاح کا پیغام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا تو وہ بولیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے فوراً بعد یہ حکم نازل ہوا۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا۔ اس طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں داخل ہو گئیں۔ اس نکاح پر منافقین، یہود اور مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے طوفان عظیم برپا کر دیا۔ ان کی شر انگیزی کی بنیاد یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہو سے نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن خود انہوں نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ ان لوگوں کی فتنہ پردازی کا جواب بارگاہ خداوندی سے یوں دیا گیا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو حکم دیا گیا، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اس حکم کے بعد لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے، اور جاہلیت کا یہ خیال ہمیشہ کے لیے باطل ہو گیا
کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ان کا شوق جہاد ہے۔ شجاعت و بصالت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور راہ حق میں سر کٹانے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔ وہ ایک ماہر تیر انداز اور مشاق تیز زن تھے۔ ہجرت کے بعد غزوات و سرایا کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے موتا تک تمام غزوات میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پامردی کے ساتھ داد شجاعت دی اور جنگ موتا میں مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمسن صاحبزادی نے باپ کی شہادت کی خبر سنی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آواز رک گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ جذبہ محبت ہے جو ہر محب کے دل میں اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی لڑائی میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہو اور انہیں اس لشکر کا قائد نہ بنایا ہو۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کا وقت زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو اپنا جانشین بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے وظائف مقرر کیے تو اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 2500 اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا 3000 مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں تمام غزوات میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوش بدوش رہا اور آپ بھی کسی لڑائی میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پیچھے نہیں رہے، پھر میرا وظیفہ آپ نے اسامہ سے کم کیوں مقرر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جان پدر تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو تم سے اور اسامہ کے باپ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت زید اور ان کے فرزند اسامہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ موتا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا۔ اگرچہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 سالہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ بعض لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت علالت کے باوجود سر اقدس پر پٹی باندھے حجرے سے باہر تشریف لائے اور ممبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری پر اعتراض کیا ہے۔ لوگوں، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے تم لوگ اسامہ کے باپ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار فوج بنانے پر اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم، زید رضی اللہ تعالی عنہ ہر طرح سیادت کے لائق تھا اور وہ مجھے بے حد محبوب تھا، اور اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سالہ سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی تھی، اس لیے وہ دین اور دنیا کے ہر معاملے میں حضور کا اتباع کرتے تھے۔ ہمیشہ پیوند لگے اور کھردرے کپڑے پہنتے، اپنی جوتیوں کی خود مرمت کر لیتے،
غذا میں بالعموم جو کی روٹی ہوتی تھی جسے دودھ یا پانی میں بھگو کر خوشی خوشی کھا لیتے۔ کسی شخص نے کہا، ابو اسامہ آپ اتنا گھٹیا لباس پہنتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہماری عزت و توقیر تو بس اسلام سے ہے، قیمتی لباس سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت الہی سے خاص شغف تھا، رات کو بہت کم سوتے اور زیادہ وقت نماز میں گزارتے۔ نماز تہجد کا ساری عمر التزام رہا، آخر شب میں اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے جگا دیتے، خشیت الہی سے اکثر اشک بار رہتے، مہمانوں کی بے حد تواضع کرتے، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی خدمت فرض سمجھ کر کرتے۔ پوری زندگی خشیت الہی، اطاعت و محبت نبوی، عبادت و تقوی اور خدمت خلق کی آئینہ دار تھی۔ یہی وہ اوصاف و خصائل تھے جنہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر الخلائق، امام الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔